سب سے پہلا اعتراض جو منکرین حدیث بھی کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں تھی دین کی، اور منکرین حدیث تو یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن کریم ہی نہیں پڑھا ہوا تھا انہوں نے، دین کی بنیادی جو اصطلاحات ہیں یا بنیادی چیزیں ہیں ان سے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ ناواقف قرار دینے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ تو اسی طرح جو مقلدین ہیں، بعض، سب کی بات نہیں کر رہا، بعض مقلدین کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے بھی ایسے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ناسمجھ قرار دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجتہد نہیں تھے، فقیہ نہیں تھے، انہیں تو دین کی بنیادی چیزوں کا پتہ نہیں تھا۔ اور اس حوالے سے ایک بہت مشہور واقعہ بعض مقلدین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عداوت میں نقل کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے ایک مشہور حنفی فقیہ احمد بن حفص، ابو حفص کبیر کے نام سے جو معروف تھے، ان کے ساتھ ایک واقعہ وہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو فتویٰ دینے سے منع کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دینے سے باز نہ آئے، یہ ان کے بقول یہ واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دینے سے باز نہیں آئے، امام احمد بن حفص، ابو حفص کبیر نے انہیں منع کیا کہ آپ فتویٰ دینے کے قابل نہیں ہو۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بات نہیں مانی اور فتویٰ دیتے رہے تو انہوں نے پھر سوال کیا یا کسی سے کروایا سوال، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا گیا کہ دو بچوں نے ایک ہی بکری یا ایک ہی گائے کا دودھ پیا ہو تو اس سے رضاعت ثابت ہوتی ہے کہ نہیں، یعنی رضاعت کی جو حرمت ہوتی ہے بہن بھائیوں میں رضاعی طور پر وہ ثابت ہوتی ہے کہ نہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ انتہائی پرلے درجے کی گپ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے فقہی عداوت کی وجہ سے اور کتاب و سنت سے استدلال کر کے بہت سے جو فقہی مسائل ہیں فقہ حنفی کے ان کو رد کرنے کی وجہ سے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دشمنی پر اترا اور اس طرح کے جھوٹ گھڑ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ شروع سے لے کر حنفی علماء اور فقہاء اس بات کے اقراری رہے ہیں۔ صحیح بخاری کے حوالے سے ہم تفصیل سے پچھلے لیکچر میں یہ ذکر کر چکے ہیں کہ صحیح بخاری کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اور پھر صحیح بخاری کے راویوں کو اور صحیح بخاری کے طرز عمل کو کس قدر سراہا ہے حنفی علماء اور فقہاء نے۔ اس کے علاوہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کے بارے میں بھی ائمہ احناف جو ہیں ان کے بہت سارے اقوال پیش کیے جا سکتے ہیں۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ایک بہت بڑے حنفی امام جو ہیں وہ شرح کر رہے ہیں صحیح البخاری کی۔ آپ احباب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ علامہ عینی نے شرح لکھی ہے صحیح البخاری کی عمدۃ القاری کے نام سے، اور اسی طرح انور شاہ کشمیری جو دیوبندی ہیں انہوں نے ایک شرح لکھی ہے صحیح بخاری کی فیض الباری کے نام سے، اور اس طرح اور بھی احناف کے علماء کی طرف سے صحیح بخاری کی شروحات اور ان صحیح بخاری کی تعریفات اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کے حوالے سے جو بہت زیادہ فضائل و مناقب ہیں انہوں نے ذکر کیے ہوئے ہیں۔ ہم کچھ اور اقوال یہاں آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور ان حنفی لوگوں کو، ان مقلدین کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ اگر وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نعوذ باللہ ایسا ہی کہ دین کی ادنا سمجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے ایسا سمجھتے ہیں، تو پھر وہ اپنے علماء کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں کہ ان کے علماء تو ان سے زیادہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے واقف تھے، انہوں نے پھر کیوں اتنا زیادہ تعریفات کی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ایک حنفی عالم گزرے ہیں شیخ ابراہیم بن عبد اللطیف، حنفی ہیں سندھی، انہوں نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتاب مقدمہ لامع الدراری میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ البخاری امام مجتہد برأسہ کابی حنیفہ والشافعی ومالک واحمد وسفیان الثوری ومحمد بن الحسن، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے، وہ مجتہد تھے، اور مجتہد بھی ایسے کہ مجتہد مستقل تھے، مجتہد بالذات تھے۔ اور کیسے مجتہد تھے؟ وہ کہتے ہیں امام بخاری امام ابو حنیفہ کی طرح مجتہد تھے، امام شافعی کی طرح، امام مالک کی طرح، امام احمد بن حنبل کی طرح، امام سفیان ثوری کی طرح، امام محمد بن حسن جو حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں ان کی طرح امام ہیں اور مجتہد بالذات ہیں۔
خود مجتہد ہیں۔ اب یہ لوگ خود اندازہ کریں کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہ ایسا ہی نعوذ باللہ دین کی جو مبادیات ہیں ان سے بھی ناواقف سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ان کے علماء تو کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کی طرح مجتہد تھے، امام شافعی کی طرح، امام مالک کی طرح، امام بن حنبل کی طرح۔ اسی طرح اگر بعد کے لوگوں کی بات کریں، یہ موجودہ دور میں عصر حاضر میں بر صغیر کے علماء کی بات کریں تو دارالعلوم دیوبند کے محتمم قاری محمد طیب صاحب وہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو سن ولادت ہے وہ صدق کے لفظ سے نکلتا ہے، اور مدت عمر جو ہے وہ حمید کے لفظ سے، اور سن وفات نور کے لفظ میں ہے۔ یہ تو ایک عددی ایک اندازہ ہے جو لوگ کرتے ہیں، یہ ایک ترتیب بناتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں جہاں تک امام بخاری رحمہ اللہ کی عظمت اور جلالت کا تعلق ہے، حافظہ، عدل، اتقان، زہد و تقوی اور دیانت وہ اس سے زیادہ مشہور ہے جتنا کہ آفتاب کو ہم دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جتنا سورج کو دیکھ کر ہمیں یقین ہوتا ہے تو اتنا ہی اس سے زیادہ ہمیں یقین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زہد و تقوی پر، ان کی دیانت پر، ان کے عدل پر، ان کے حافظہ پر ہے۔ پوری امت نے امام کی تلقی بالقبول کی ہے، یعنی امت میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بطور امام، بطور مجتہد قبول نہ کرتا ہو، اور جو قبول نہیں کرتا یا ان پر طعن کرتا ہے وہ پھر خود ہی اندازہ لگا لیں وہ امت میں شامل نہیں ہے، قاری محمد طیب صاحب کے بقول۔ یہ خطبات حکیم الاسلام جلد 1 صفحہ 254 پہ یہ عبارت موجود ہے۔ اسی طرح علامہ عبدالحی لکھنوی حنفی بہت مشہور امام ہیں احناف کے، اور انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، فقہ حنفی پہ بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں الفوائد البہیہ میں، جو شخص صحیح بخاری سے فیض یاب ہوا ہے اور اس نے فائدہ حاصل کیا صحیح بخاری سے، وہ بخوبی اس بات کا اندازہ لگا لیتا ہے، اس پر یہ بات مخفی نہیں رہتی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت و جلالت کتنی ہے، وہ کتنے باریک فہم تھے، وہ کتنے وسیع النظر تھے، اور کتنے نقطہ شناس تھے۔ یہ بات جو ہے علامہ عبدالحی لکھنوی لکھ رہے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری دیوبندی صاحب نے مقدمہ فیض الباری میں، یعنی صحیح بخاری کی جو شرح انہوں نے لکھی اس کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں اعلم ان البخاری مجتہد لا ریب فیہ، یہ بات یاد رکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجتہد ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اس میں شبہ کرنے والا کوئی جاہل اور معاند ہی ہو سکتا ہے۔ اب جہاں تک تو اس واقعے کا تعلق ہے کہ یہ جو واقعہ بیان کیا گیا، یہ گپ اڑائی گئی امام احمد بن حفص ابو حفص کبیر کے حوالے سے کہ انہوں نے امام بخاری کو روکا اور سوال کیا گیا تو آگے سے امام بخاری کو بنیادی بات ہی معلوم نہیں ہوئی۔ تو یہ قصہ سب سے پہلے جو ہے احناف کے شمس الائمہ سرخسی انہوں نے اپنی کتاب المبسوط میں ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے آگے اس کو لے کر نقل کیا ہے۔ اور آپ کو بخوبی معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ جو ان کے امام سرخسی ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دور بہت پہلے، یعنی 2 صدیوں کا فاصلہ ہے درمیان میں کم از کم، تو 2 صدیوں کا فاصلہ کون طے کرے گا، اور اس کی سند کہاں ہے، حوالہ کہاں ہے؟ تو یہ اتنی بڑی گپ تھی، یہ کسی نے گھڑی ہے، اب یہ معلوم نہیں کہ ان کے شمس الائمہ سرخسی نے گھڑی ہے یا آگے کسی اور سے گھڑی ہوئی، انہوں نے سنی اور اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ بہرحال یہ جو لوگ ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر طعن کرنے والے، ان کے پاس سوائے عداوت کے اور سوائے عناد کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ واقعہ جو ہے آپ کو اس کی حقیقت معلوم ہوگی، اور علماء کے بقول بھی یہ نری گپ ہے اور یہ ناقابل التفات ہے، اس کے باوجود آپ کو ہدایہ کی شروحات میں یہ واقعہ ملے گا، اور اسی طرح اور کتابوں میں حنفی لوگ اس کو نقل کریں گے اور خوش ہوں گے اس بات سے کہ ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بدلہ لے لیا ہے اس بات کا کہ انہوں نے کیوں اپنی کتاب صحیح بخاری میں احناف کے بہت سارے موقف جو ہیں ان کو رد کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ تو بہرحال ہم صرف اتنا ہی پوچھتے ہیں، آج کے جو لوگ یا پہلے کے جو لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر اس طرح کی طعن کرتے رہے ہیں، ان سے ہی ہم یہی پوچھتے ہیں کہ ان کے جو بڑے ائمہ ہیں، کبار علماء ہیں، وہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل و مناقب میں رطب اللسان ہیں، صحیح بخاری کی اتنی تعریفات کرتے ہیں اور اتنا مقام دیتے ہیں جو آپ پچھلے لیکچرز میں سن چکے ہیں، تو اس کے بعد پھر
ایک ہی صورت رہ سکتی ہے کہ یا تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس بات کو سچ مان لیں یا اپنے علماء کو جھوٹا مان لیں۔ ایک ہی بات ہو سکتی ہے، اگر اپنے علماء کو سچا مانتے ہیں تو پھر اس کو گپ ماننا پڑے گا، اور اگر اس کو وہ سچ مانتے ہیں تو اپنے علماء کو جاہل اور بیوقوف سمجھنا پڑے گا، جنہوں نے صحیح بخاری اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی زیادہ تعریفات کی ہیں۔ تو یہ ایک معاملہ ہے۔ باقی جہاں تک منکرین حدیث ہیں وہ تو جہلاء ہیں، کم علم کم ظرف لوگ ہیں، وہ تو بالکل عربی زبان سے بھی جہلاء ہیں۔ ہم نے نہیں منکر حدیث کو دیکھا آج تک۔ ہمارے جو مطلب سوشل میڈیا پہ آج کل لوگ مشہور و معروف ہیں، ان میں سے کوئی ایک شخص جس کو عربی بھی آتی ہو، جس کو عربی زبان پہ عبور حاصل ہو، ایسا کوئی منکر حدیث ہم نے نہیں دیکھا ابھی تک۔ اور حدیث اور اصول حدیث اور یہ فنون تو بہت، علوم تو بہت بعد کی بات ہے نا۔ ان کا تو صرف حسد اور عناد ہی ہے نا کہ ان کے پاس تو کوئی ایسا جھوٹا واقعہ بھی نہیں ہے۔ وہ ادھر ادھر سے باتیں بنا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پہ بھی ہم انشاءاللہ جب صحیح بخاری کے حوالے سے ہمارا اگلا لیکچر ہوگا تو اس میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے کہ ان کی کیا حقیقت ہے۔ جو وہ اعتراضات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر کرتے ہیں صحیح بخاری کے حوالے سے، تو وہ اصل میں ان کی جہالت اور ان کی کم عقلی کی دلیل ہیں۔